آگے حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دونوں بیٹے تھے قابیل اور حابیل، ایکچولی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 40، اور 40 ہی بیٹیاں، چونکہ جو جب پیدا ہوتے تھے نا تو جوڑا پیدا ہوتا تھا، بیٹا اور بیٹی۔ آج تو میڈیکل بتاتی ہے نا کہ یہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ یا 2 ہے یا کیا صورتحال ہے، باقی تو معاملات اللہ کے ہیں، انسان نہیں جانتا، میڈیکل نے تو پرسپشن دینی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوتا تھا وہ جوڑا پیدا ہوتا تھا، بیٹا اور بیٹی۔ یہ اللہ کا نظام، اس کا قدرت کا نظام ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ایک جوڑا پیدا ہو گیا، سال کے بعد جب دوبارہ جوڑا پیدا ہوگا تو اس وقت نظام قدرت یہ تھا کہ جو پہلا جوڑا تھا یعنی اس کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی، اور دوسرے جوڑے کا لڑکا اور پہلے جوڑے کی لڑکی، ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، یعنی بہن بھائی کا نکاح جائز تھا شریعت آدم علیہ السلام میں۔ اب جو حضرت قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اور پھر حضرت حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی، اب جو شرعی حکم تھا وہ تو یہی ہونا تھا۔ اب جو قابیل کے ساتھ بچی پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی، وہ ذرا صورت میں اچھی نہیں تھی، اور حابیل کے ساتھ وہ صورت میں قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ صورت میں بہت اچھی تھی، اور حابیل کے ساتھ جو صورت میں پیدا ہوئی وہ ذرا صورت میں اچھی نہیں تھی، آپس میں کنٹراسٹ کے ساتھ رشتہ نکاح ہونا تھا۔ قابیل نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں تو اس سے نکاح کروں گا، شریعت کے خلاف۔ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے عرض گزار ہوئی کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، میرے لیے کوئی بہترین حکم نازل فرما، میرے لیے جو ہے کوئی تفصیل بیان فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ دونوں بیٹے جو ہیں تیرے میری بارگاہ میں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، وہ جو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ قابیل والی بچی کے ساتھ نکاح کرے گا، یعنی قابیل کے ساتھ جو جوڑے میں پیدا ہوئی ہے۔ تو قابیل جو ہے وہ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور حابیل جو ہے حضرت حابیل علیہ السلام وہ جانور پالتے تھے، جانوروں کا سارا سسٹم۔ تو انہوں نے ایک دمبا ذبح کیا اور اونچی جگہ پر جو ہے گوشت اس کا رکھ دیا، اور قابیل چونکہ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، گندم لی، لیکن وہ دل سے راضی نہیں تھے، میری قربانی قبول ہوگی تو ٹھیک، نہ ہوئی تو پھر بھی میں نے یہ حکم ماننا نہیں ہے۔ یہاں سے یہ دیکھیں فطری عمل آج تک شروع ہوتا آ رہا ہے۔ تو ایک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ جو قربانی کا گوشت تھا حضرت حابیل کا وہ اٹھا کے لے گئی، اور وہ جو گندم سڑی ہوئی تھی وہ اسی کی اسی طرح رہ گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اب اللہ کا حکم جو ہے قبول کرو۔ قابیل نے کہا جی ابا جی میں تو گل مننی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ پریشان تھا کہ اب کیا کروں، حابیل کے ہوتے ہوئے کیا کروں۔ تو قابیل میں پھر اپنے بھائی کو قتل کیا، استغفر اللہ العظیم، اور وہ بنی نوع انسان کا، حضرت آدم کا، یعنی زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان ساروں کا جرم قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ قابیل کو اپنے بھائی کے قتل کا تو جرم اور سزا ملے گی، لیکن قیامت تک جتنے بھی جرم اور یعنی قتل کے ہوتے رہیں گے وہ قابیل کو اس کی کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک برائی کرنے والے کو صرف اپنی برائی کرنے کا ہی جو گناہ نہیں ملتا، مگر اس کی برائی کو آگے اگر پھیلے گی اور جتنی دنیا کرے گی اس کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح نیکی کرنے والے کو صرف اس کی اپنی نیکی کرنے کی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کی نیکی پھیلائی ہوئی یا کی ہوئی قیامت تک جتنے لوگ کرتے رہیں گے ان کا اجر و ثواب بھی اس کے حصے میں جاتا رہے گا۔ نیکی کا آپ دیکھ لیں کہ کتنی خیر و برکت ہے۔ تو یہ قابیل اور حابیل کا قصہ ہے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی عزت کی بات فرمائی ہے۔ آگے پھر یہ والسارق والسارقۃ
فقطع ایدیہما، اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسلامی سزاؤں کا ذکر ہے۔ آج یہ نہیں رہا تو آپ دیکھ لیں ہر طرف افراتفری ہے۔ آج کوئی بدکاری بڑھ گئی ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں، کوئی چوری کرتا تو اس کو کوئی سزا نہیں، کوئی ڈکیتی کرتا تو اس کو کوئی سزا نہیں۔ بس جب یہ سزاؤں کا جتنا عمل ہے ناپید اور معدوم ہوا ہے، معاشرے میں افراتفری ہے، پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین نظام عدل عطا فرمائے اور بہترین جو ہے اسلام کے معیشت، معاشرت اور بہترین زندگی کے نظام میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔